نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی بلکہ کچھ آیات اترتی تھی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق اپنے مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس سورت کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں ابتدا کرنے والی، شروع یا آغاز کرنے والی۔ مفسرین نے اس سورت کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، القرآن العظیم، السبع المثانی، الوافیہ، الکنز، کافیہ، الاساس۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع کی جاتی ہے اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے۔ اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کریم کا متن اور خلاصہ ہے اور سارا قرآن کریم اس کی تشریح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورہ فاتحہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل میں جاتا تھا، ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا ہے یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان اور زمین میں معلق ہے اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار پیش آیا تو ورقہ بن نوفل نے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کے بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر پوری سورت تک اسی طرح کہا۔ اگرچہ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں میں یہ سورت نازل بھی سب سے پہلے ہوئی،
بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارہ کی سورہ علق ہے۔ اس کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور اس کی ترتیب نزول اور ہے۔ آیات قرآنیہ کا نزول تو وقت اور حالات کے مطابق تھا اور جمع اور تلاوت کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا اور درخواست بندہ کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔